بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما، اور ان میں سے جو ہیں، رزقناہم، یعنی اس روزی میں سے، ومما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، رزق دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل، اور اس پر جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، علی کا مطلب ہے پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں، کل والی جو آخری آیت تھی وہ تھی کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کی صفات کیا ہیں؟ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے متقین اور پرہیزگار بندے جو اللہ کو محبوب ہیں ان کی صفات بیان کی۔ سب سے پہلی صفت بیان کی کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اب غیب سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ پر۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ خالق ہیں۔ پھر اسی طرح رسولوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر جو کتابیں نازل ہوئیں، مشہور جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور اسی طرح کچھ صحائف بھی انبیاء پر نازل ہوئے، ان سب پر وہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سب کیا آ جائے گا؟ ایمان بالغیب میں آ جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات کر دیں کہ جو علم بالغیب ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ باقی کیا، چاہے وہ رسول ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان کے پاس علم بالغیب نہیں ہے۔ ہاں، جس کو اللہ رب العزت دے دیں، اور وہ رسولوں کے پاس جو غیب کی خبریں آتی ہیں بذریعہ فرشتہ وہی آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی اللہ کے بندے پر اللہ رب العزت کوئی غیب کی چیز جو ہے منکشف کر دیں، ٹھیک ہے، کشف کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، تو وہ جب کوئی واسطہ درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے غیب کا علم نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوتا ہے۔ بہرحال پہلی صفت کیا بیان کی؟ یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب سے مراد کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، یقیمون کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، یؤدون کا نہیں کیا۔ اب یقیمون، قائم کے اندر 2 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی خشوع مطلب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا اس کے مطابق پڑھتے ہیں، اور خضوع کا مطلب کہ ان کا دل بھی اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر سے لے کر عشاء تک، یعنی وہ ہر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ دی تو زور چھوڑ دی، زور پڑھ لی تو عصر چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے۔ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور وقت پر ادا کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ اس کے اندر یعنی صدقہ خیرات میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے زکوٰۃ کا، جو زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے
نفلی صدقات آتے ہیں، اور نفلی صدقات میں بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت اجر دیتے ہیں۔ اسی طرح بھائیوں پر جو کیا کہتے ہیں مستحق ہیں، اور اسی طرح غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، بہرحال جتنے بھی صدقہ خیرات کے ذرائع ہیں، یعنی مسکین، محتاج، اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ 10 گنا دیں گے، جیسے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو 1 روپے کا اللہ رب العزت 700 گنا دیں گے۔ اب اللہ کے راستے میں کیا چیز آتی ہے؟ نمبر 1 جہاد آتا ہے، کہ وہ کیا ہے؟ اسلام کو قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اسلام کی بقا کا، اور دوسرے نمبر پر مدارس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان پر آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ رب العزت 700 گنا دیں گے۔ اور یہ بھی سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ جو 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی 1 دانہ زمین میں بوتا ہے، پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو 7 بالیاں 700 دانے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں، جہاد میں، اور جو مدارس جو دین کی بقا کا ذریعہ ہیں، اللہ کا دین جہاں پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں اگر خرچ کریں گے تو 1 روپے کا 700 گنا ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ وما انزل من قبلک، اور ایمان رکھتے ہیں آپ سے پہلی کتابوں پر بھی۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے، تورات، زبور، انجیل، ان پر صرف ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، باقی قابل عمل کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جیسے اللہ نے فرما دیا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد وبالآخرۃ ھم یوقنون، کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آخرت کے دن پر، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سب کا کیا کریں گے؟ احتساب کریں گے۔ جنہوں نے نیکی کے کام کیے ہوں گے اللہ رب العزت ان کو اجر دیں گے، ثواب دیں گے، اور جنہوں نے برائی کے کام کیے ہوں گے ان کا محاسبہ کریں گے اور ان کی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آخری جو آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن متقین پرہیزگاروں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ سب کے سب جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہ سب کے سب کامیاب ہونے والے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہدایت کا لفظ آیا، یہ پوری یعنی الف لام میم سے لے کر یہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ جب بندوں نے اللہ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دیں سیدھے راستے کی طرف، تو اللہ نے پھر سیدھا راستہ بتایا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، پھر ہدایت پا لیں گے۔ اور پھر فرمایا پرہیزگار جو ہیں ان کے اندر یعنی کامیاب ہونے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے وہ صفات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان 3 آیات میں جو ہے وہ صفات بھی بتائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اور ہم سب کے اندر جو ہے یہ صفات پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔